الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے امام سجاد کی جو دعا کی، دعا نمبر 44 میں ہم آتے ہیں، جو ہمارا پیراگراف ہے 14 نمبر کا، اس کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے 13 پیراگراف کر لیا۔ اب 14 پیراگراف میں آتے ہیں کہ ہمیں امام جو ہمارے ہیں وہ کیا ہمیں تیاری کروا رہے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان میں کس طرح سے تیار ہونا ہے۔ تو جب ہم دعا نمبر 44 کے 14واں یعنی 14 جو اس کا پیراگراف اس کی طرف آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پر اور ہمیں ایک خوبصورت چیز بتا رہے ہیں۔ اس میں کیا امام بتاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اذا کان لک فی کل لیلۃ من لیالی شہرنا ھذا رقاب یعتقها عفوک او یہبها صفحک فاجعل رقابنا من تلک الرقاب وجعلنا لشہرنا من خیر اہل للاصحاب۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ خدایا اللہم، اے میرے اللہ، ہم صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر کہ ہر اس رات میں اذا کان لک فی کل لیل و لیالی شہرنا، اور ہر اس ماہ رمضان کی رات میں ہم اس طرح سے صلوات بھیجتے ہیں، اور ہر اس کی رات میں۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں ھذا رقاب یعتقها عفوک او یحبها صفحک۔ کاش میں اس کی گرامر کر سکتی اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر میں جا سکتی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ، کچھ ایسے بندے ہیں تیرے کہ جو اپنی بخشش یعنی اپنی استغفار، اپنے محمد و آل محمد کے اوپر صلوات کے ذریعے سے، اپنی گناہوں کی بخشش کے ذریعے سے، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو چھڑا لیتے ہیں۔ یعنی رقاب کا مطلب ہوتا ہے رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور رقب رقیب کو بھی کہتے ہیں، اور رقب کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ ساتھ رہنا۔ رقب اس لیے گردن کو کہتے ہیں کہ گردن جو ہوتی ہے وہ باڈی کے ساتھ رہتی ہے، اور مرفقہ کہتے ہیں کوہنیوں کو، کیونکہ انسان جب چلتا ہے تو وہ جو کوہنیاں ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس وجہ سے اس کو مرفقہ بھی کہتے ہیں۔ تو رقاب جی یہاں پر یوں آتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں جو اپنی بخشش کی وجہ سے، اپنے استغفار اور اپنے ہر چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنی گردن کو گناہوں سے نکال دیتے ہیں، یعنی صاف پاک ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہا صفحک، اور یا پھر وہ تمہاری بخشش کی وجہ سے، یعنی یا تم ان کے اوپر اتنے احسانات کرتے ہو کہ پھر تم ان کے گناہوں کو بھول جاتے ہو، مٹا دیتے ہو۔ اور پھر یہاں امام نے امام جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے کہو اے اللہ، زمین پہ کچھ ایسے بندے ہیں جو اس ماہ رمضان کے دن اور رات میں اس طرح سے دعائیں مانگتے ہیں، اس طرح سے استغفار کرتے ہیں، جو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھی بھیجتے ہیں، اور دن اور رات میں وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے، سوائے اپنی ذات کے کسی کی ذات کے لیے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں امام بتاتے ہیں کہ تم اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ، ہیں ایسے لوگ زمین پہ، تو بس تو بھی ہمیں ان کے ساتھ قرار دے، وجعلنا لشہرنا من خیر اہل و اصحاب۔ اور یہاں پہ وہی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے بہترین مہینہ قرار دے، خیر کا مہینہ قرار دے، اور اہل و اصحاب، اور یہ مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین اہل ہو اور بہترین ساتھی ہو، اصحاب ہو، یہ ہمارے لیے ساتھی ہو، یا ہمیں اے اللہ اس مہینے میں بہترین اصحاب اور ساتھیوں کے ساتھ رکھنا۔ یعنی اتنا خوبصورت امام فرماتے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں پیراگراف نمبر 15 کے اوپر آتے ہیں، تو اس میں بھی امام فرماتے اللہم صلی علی محمد و آلہ وامحق ذنوبنا مع محاق ہلالہ۔ اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کہ صلوات، دیکھیں ہم کنٹینیو صلوات چل رہی ہے نا، امام ہمیں بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کو صلوات، درود شریف تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، درود اور صلوات کے بغیر تو کچھ کام ہی کر رہی ہے نا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ومحق کہتے ہیں مٹا دینے کو، ایک ہوتا ہے مہک، وہ ڈنڈے والا ہوتا ہے کاف، یہاں ہوتے ہیں کاف نقطے والا، تو ومحق اے اللہ مٹا دو، ڈیلیٹ کر دو، صاف کر دو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ما محاق ہلالہ کہ جس طرح سے اس کا مہینہ، ہلال کا مطلب ہوتا ہے کہ
ویسے ہلال کہتے ہیں اس مہینے کو جو ظاہر ہوتا ہے نا، جو چاند کا مہینہ جو ظاہر ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں جس طرح سے اس کا چاند ظاہر ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلی شعبان ہو جاتی ہے یا پہلی تاریخ جس طرح سے نکل آتی ہے، اسی طریقے سے اللہ جس طرح سے وہ چاند نکلتا ہے اس کے انداز سے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دے. لیکن ہلال جو حلل ہے، حلل نہیں حلل ہے، دو چشمی ہے. کا حلل کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو بلند کرنا، تیز آواز کرنا اور آواز کو بہت وسیع کرنا. پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ بتوں کے لیے جب قربانی کرتے تھے تو ہلال کرتے تھے. ہلال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زور زور سے بولتے تھے کہ ہم نے اس بت کے لیے قربانی کی ہے. پھر امام فرماتے ہیں کتنا خوبصورت کہا ہے اللہ، ہمارے اس گناہوں کو جیسے اس کا چاند نکلا، اس کا ہلال ہو، اس کی یعنی بلندی ہوئی، جیسے مہینہ ظاہر ہو، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو محو کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے. وَاسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ إِنْسَاخِ أَيَّامِ حَتَّى. پھر یہاں کہتے ہیں اے اللہ کہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں نا، طبیعاتنا وسلخ، سلخ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جانور کی جو چمڑی ہوتی ہے اس کو کھینچ کر اتارنے کو، جب ہم جانور کی چمڑی کو کھینچ کر اتارتے ہیں اس کو سلخ کہتے ہیں. تو اے اللہ ہم سے اس طرح سے ہم سے اس طرح سے گناہوں کو دور کر دے. یعنی اے اللہ اتنا ہمارے اندر سے جتنی بھی غلاظت، گندگی، جو بھی دکھ ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، گناہ ہے، ان کو اس طرح سے نچوڑ کے پھینک دے باہر. کس کے ذریعے سے؟ اے اللہ وہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں نا، جو تیری اتباع کی ہے نا، تیری پیروی کی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اس طرح سے کر. اور پھر ان ایام میں یہاں تک کہ حتی ینقضی عنا، یہاں تک کہ یہ مہینہ جو ہے وہ گزر جائے ہم سے. یا اے اللہ ہم اپنے مہینے کو اس طرح سے گزاریں کہ تیری پیروی کرتے رہیں، تیرے روزے رکھتے رہیں، تیری نمازیں پڑھتے رہیں، اور پھر ہم سے اس طرح سے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں. پھر امام فرماتے ہیں وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الخطیئات، اور اے اللہ بے شک ہم سے کیا کہتے ہیں، صفیتا، تم صفائی کر دو، کلین کر دو، صاف کر دو اس مہینے میں ہماری خطاؤں سے. وَأَخْلَصْنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور ہم سے خالص کر دو، پیور کر دو، بالکل ہمیں صاف کر دو ہماری برائیوں سے. تو یہاں امام نے کس قدر مانگی ہے، یہ ہمیں بھی دھیان رکھنا ہے. صرف دعا یا پڑھنا وہ نہیں ہوتا. جیسے ہی چاند ظاہر ہوتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس قدر گناہ کیے ہیں، اور جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم اس کا ازالہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو دیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کا ہم نے حق کھایا اس کو دیں، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے، اور وہ جس کی غیبت کی عزت خراب کی اس کی عزت کو بحال کریں. یعنی جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو کریں. اور پھر ہم اللہ سے کہیں کہ جو ہم تم سے تمہارے پاس اپنے روزے، یعنی امام فرماتے ہیں نا کہ اس طرح سے نچوڑ کے پھینک دے برائیوں کو یا گندگی کو، جو بھی ہماری غلطیاں سب کو. کس وجہ سے؟ ہمارے روزوں کے ذریعے سے، ہماری نماز و اتباع کے ذریعے سے، جو ہم تمہاری اتباع کرتے ہیں اس مہینے میں. تو یہاں پر امام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو اتنا خالص بناؤ، اس میں نہ ریاکاری ہو نہ خرابی ہو، اتنا ان کو اعلیٰ درجے پر پہنچاؤ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اور وہ اللہ قبول کرے، اس کو پسند آئے. اور اس کے ذریعے سے ہمیں اس طرح سے کرو اس مہینے میں، یہ جو پورا مہینہ گزرے گا اس میں ہمیں صاف کر دے غلطیوں سے اور ہمیں برائیوں سے دور کر دے. کتنا امام یہاں کہتے ہیں. اور پھر جب ہم 16 پیراگراف کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَإِن مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا. یہاں اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں، میں تو عجب ہو جاتی ہوں امام کے الفاظ کے اوپر. کہتے ہیں یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات محمد اور آل محمد کے اوپر، کہ وَإِن مِلْنَا، اور اگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو اگر ہم سے ایسے ہو گیا، ملنا ہم مائل ہو گئے. کہاں مائل ہو گئے؟ اے اللہ اگر ہم تم سے ہٹ کر دنیاوی اور غلطی اور دوسری چیزوں کی طرف ہم مائل ہو گئے، فَعَدِّلْنَا، تو ہمیں تم پلٹا دو، اپنی طرف واپس لے آؤ. وَإِنْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، اے اللہ اگر ہمارے زاغ کہتے ہیں، زاغ یا زبغ، اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے ہٹ جانا. یا جیسے نہیں ابھی کبھی میں بیٹھی ہوں اور ہماری نظریں ادھر ادھر چلی جائیں نا، اس کو زاغ کہتے ہیں. حقیقت اور حق سے ہٹنے کو
ذبح کا کہتے ہیں، وہ ان زغنا، اور اگر ہم ہٹ گئے حقیقت سے، سچائی سے، اور جہاں مجھے رہنا تھا اور وہاں میں نہیں رہی، وہاں سے ہٹی، فہی قومنا، بس تم ہمیں وہاں سے ہٹا کر اور مجھے مضبوط اور پائیدار رکھو اس جگہ پر جس کو تم چاہتے ہو۔ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا اور شیطان نے ہمیں مشغول کر دیا یا اپنے کام میں ہمیں بزی کر دیا، یا وہ اس کے ساتھ ہم شامل ہو گئے، تو خدایا فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ، تو ہمیں اس سے رہائی دلا، آزاد کر دے، اس شیطان سے بچا دے، محفوظ فرما۔ پھر اس کے بعد جو پیج نمبر ہم پیراگراف نمبر جو 17 ہے اس میں بھی کیا کہتے ہیں، اللہم اشنح بعبادتنا ایاک، شحنہ کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈ سے شحنہ، اور شحنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بھر دینا، پر کر دینا، بہت 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 کسی چیز کو بھرنے کو شحنہ کہتے ہیں۔ اللہم اشنح، اے اللہ بھر دے اس مہینے میں ہماری عبادت کو، ایاک، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے۔ امام بتاتے ہیں لوگوں یہ مہینہ کوئی عام نہیں ہے، بس ایسا نہ ہو، یا امام تو دعا میں بتا رہے ہیں، لیکن یہاں اسٹرگل، محنت ہم نے کرنی ہے، ہم نے قدم بڑھانے، ہم نے اسٹیپ بڑھانے ہیں۔ تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ بھر دے ہماری عبادتوں کو اس مہینے میں، صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس کو برڈن نہ سمجھیں، ایسے نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، صرف تیرے ذات کے لیے ہے۔ وَزَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ، اے اللہ ڈیکوریٹ کر دے، زینت بخش دے اس مہینے کے جتنے بھی وقت ہے اس کو اپنی ہم جو اطاعت کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے، تو اپنی ذات کے لیے اس طرح سے کر دے۔ وَأَعِنَّا فِي النَّهَارِ عَلَى صِيَامِهِ، اور مدد کر دے ہماری، کتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ اے اللہ یہاں جب کہتے ہیں نا کہ اپنے ہماری اس زینت بخش دے، اور پھر یہاں آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، آئنا ہماری مدد فرما، اور ان سے نکلا ہے آئنا ہماری مدد فرما، فی نہاری ہی علی صیامی ہی، دنوں کو کہ ہم اس میں روزے رکھ سکیں، اور پھر کس کے ساتھ، وہ فی اللیل علی صلاتی، اور راتوں کو نماز پڑھ، اللہ تو مدد کر دے دی۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو مدد اللہ کی مدد کے ذریعے سے تم ماہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے، تو 24 گھنٹے اللہ سے مانگو، اللہ میں روزے رکھتی ہوں تو مدد کر، اے اللہ میں نماز پڑھتی ہوں تو مدد کو، 24 گھنٹے اللہ کو پکڑو، اللہ کو تھامو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ تو وَأَعِنَّا فِي نَهَارِهِ، تو مدد فرما دنوں میں اس علی صیامی ہی، اس کے روزوں کے پر، اور راتوں میں نمازوں کے لیے، وَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ، اور خضوع اور خشوع کے ساتھ، تضرعوا، اے اللہ فرما برداری، جھکاؤ کے ذریعے سے، الیک تمہاری طرف، خشوع لک، اور خشوع کے ساتھ، یعنی خشوع کا مطلب ہوتا ہے ایسا خوف جس میں علم بھی ہوتا ہے، جس میں معرفت بھی ہوتی ہے، جس میں عمل بھی ہوتا ہے۔ اے اللہ ڈر، خوف، عشق، محبت، معرفت، علم کے ساتھ ہم تیری طرف آئے، وَذِلَّتِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى، اور اے اللہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر تمہارے سامنے فرما برداری کے ساتھ آنکھیں جھکا کے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ یہاں تک کہ لا یشہد نہارہ علینا بغفلۃ، کتنا خوبصورت کا، یہاں تک کہ نہ گواہی دے گا دن کہ ہمارے اوپر کہ ہم غافلوں میں ہیں، یعنی ہم اتنے دنوں اور راتوں میں مشغول ہو جائیں تمہاری طرف کہ دن جو ہے وہ خود کہے گا یہ اللہ یہ غافل نہیں ہے، کہ دن گواہی نہ دے سکے کہ یہ غافلوں میں سے ہے، ہم کوئی کوتاہی نہ کریں، ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ اور پھر کہتے والا لیلۃ بالتفریط، اور جو رات ہے نا وہ بھی نہ بول سکے کہ اس نے افراد اور تفریط کی ہے۔ تو کتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں کہ تمہیں نہ افراد تفریط کرنی ہے، نہ دنوں کو ضائع کرنا ہے، نہ راتوں کو ضائع کرنا ہے، عبادت ہی کرنی، اور صرف اس کی عبادت کرنی۔ آباء و اجداد نے کہا ہے، میرے ماں نے، میرے باپ نے بچپن سے سکھایا، نہیں، خود سے سیکھو، اس کی ذات کے لیے کرو، اور خشوع کے ساتھ، تضرع، علم، معرفت کے ساتھ کرو، اور 24 گھنٹے اس سے مدد لو، کیونکہ کسی بھی وقت تم پھسل سکتے ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد جو 18واں آتا ہے اس میں بھی خداوند امام فرماتے ہیں، اللہم وجعلنا فی سائر الشہور والایام کذالک ما امرتنا وجعلنا من عبادک الصالحین، تو اے اللہ اس مہینے میں
قرار دے تم دوسرے، یعنی یہاں یوں کہ وجعلنا فی سائر الشہور، اے اللہ قرار دے دوسرے مہینوں کو بھی، و ایام اور دنوں کو بھی، کذالک اسی طریقے سے، ما امرتنا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، وجعلنا من عبادک الصالحین اور قرار دے ہمیں اپنے خالص اور صالحین بندوں میں سے۔ یہاں امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں اپنے دنوں کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور جس طرح سے ماہ رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ہم صاف کر رہے ہیں، نماز اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا یہ جو ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ دوسرے مہینوں میں بھی ہم اپلائی کریں، ایسا نہیں کہ صرف ماہ رمضان میں۔ تو ہمیں امام سکھاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اپنے خالص بندوں کے ساتھ رکھ۔ اب وہ کون سے بندے؟ پھر امام قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ بندے جن کے لیے تم نے جنت فردوس رکھی اور وہ ہمیشہ رہیں گے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، والذین اور وہ لوگ جو اتون ما آتو، وہ لوگ جو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، وقلوبہم وجلۃ اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ خوف خدا سے بھرے ہوئے تھے، انہم الی ربہم راجعون اور بے شک وہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ومن الذین اور لوگ ان لوگوں میں سے یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون اور وہ لوگ جو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اللہ کے خیر کے اور نیک کے اور اچھے کام کرنے کے لیے، وہم لہا سابقون اور وہی اس کے لیے سبقت پانے والے ہوتے ہیں، پہل کرنے والے ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اور وہی فرسٹ نام لے لیتے ہیں۔ تو یہاں امام یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں سے رکھ۔ یہاں یہ آتے ہیں کہ ایک طرح سے کہ امام بتاتے ہیں کہ جو جنت فردوس کے مالک ہیں نا، ہم وہ بن جائیں گے اگر ہم نے یہ کام کیا تو۔ اور یہاں امام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ اس نے دیا ہے، جس نے دیا ہے اگر اس کو ہی ہم دیں گے، اس کا مال ہے، اس کی امانت ہے، ہم خرچ کریں گے تو یہاں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اور اپنے دلوں کو ہمیشہ خوف خدا سے بھر دینا چاہیے، اور اسی کی طرف 24 گھنٹے رجوع کرنا چاہیے، اور خیر کے کاموں میں، نیک کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے، دوسرے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مجھے پتہ چلا کہ یہاں مجھے موقع مل رہا ہے کسی کے اچھے کام کرنے کا، نیک کام کرنے کا، مجھے فوراً دوڑنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری اور 19واں پیراگراف ہے جس میں ہم امام جو ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ فی کل وقت۔ اتنا خوبصورت کہتے ہیں کہ اللہ میں صلوات بھیجتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو صلوات بھیج، درود بھیج، رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر، فی کل وقت ہر وقت، وکل اوان اور ہر لحظے، ہر لمحے میں، وعلی کل حال اور ہر حالت میں، عدد ما صلیت علی ما صلیت علیہ جتنا تم ان کے اوپر صلوات بھیجتے ہو نا، اس کے عدد کے مطابق، یعنی اس کے عدد کی کاؤنٹ سے بھی بڑھ کر، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْإِضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اور اے اللہ اس صلوات میں اور اضافہ فرما، اس قدر اضافہ فرما، کلی تمام کے تمام اتنا اضافہ فرما کہ جس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی حد اور حساب، جس کا کوئی عدد اور جس کی کوئی گنتی، جس کا کوئی حساب نہ ہو، اس قدر تو ان کے اوپر صلوات بھیجو کہ سوائے تیری ذات کے کوئی بھی اس کو سمجھ، یعنی اس کو حصار نہ کر سکے، اس کو کاؤنٹ نہ کر سکے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کتنے، سوائے تیری ذات کے، اس قدر تو صلوات بھیج۔ انک فعال لما ترید، بے شک تم اس چیز کو انجام دیتے ہو جس کا تم ارادہ کرتے ہو۔ تو یہاں کتنا خوبصورت امام ہمیں بتاتے ہیں، اور آخری پارٹ بھی ہمارا ختم ہو گیا، اس میں امام نے ہمیں صاف بتایا کہ کس طرح سے جو عبادت کرنی ہے، کس طرح سے اس مہینے کو پانا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی۔ آخر میں کہا صلوات بھیجنے کا طریقہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد کل ما ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ اگر یہ ہم صلوات بھیجیں نا تو خدا کو بہت پسند ہے کہ بعدد، یہاں کہتے ہیں اتنی جو جتنے بھی کائنات کے ذرات ہیں اس کے سے بھی بڑھ کر ان کے اوپر صلوات بھیج دو۔ تو یہ ماہ رمضان کی تیاری میں چاہتی ہوں تھوڑا سا میں بتاؤں، میں نے اپنی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ماہ رمضان کو پانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ میں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی میں مومن ہوں یا نہ۔ بہت زیادہ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مومن ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو یا تو ہم بہت گرا دیتے ہیں یا تو بہت ہائی کر دیتے ہیں۔ ابھی ماہ رمضان میں ہمیں دیکھنا ہے اور اپنے ایک چارٹ بنانا ہے ماہ رمضان میں کہ واقعی میں مومن ہوں یا میں کیا ہوں، اور واقعی میں نے پورے ماہ رمضان میں کیا کیا غلط کام کیا، کیا اچھا کام کیا، اور اس کو ہمیں ادامہ دینا ہے، کیونکہ پھر ہمارے پاس غلط پوائنٹ یا اچھے پوائنٹس مل جائیں گے تو ہم اس پہ کام کر سکیں گے۔ وہ چارٹ اس طرح سے کہ میں نے اپنی کلاس میں بھی کہا کہ آپ ایک
30 پیجز ان ایک پیپر لے لیں، جو 30 پیپر لے لیں، اور ہر پیپر پہ آپ لکھو، یہاں لکھو پازیٹیو، پیچھے لکھو نیگیٹو، یہاں پازیٹیو لکھیں، اس میں لکھیں اللہ، میں نے آج پہلی محرم کو، پہلی رمضان کو میں نے اللہ کا حق، پھر معصومین کا حق، امام کا حق، قرآن کا حق، پھر ہم کہتے ہیں میں نے اپنے بارے میں میرے والدین کا حق، اور پھر ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں ان کا حق، میری کان، آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنی ہیں۔ اور پھر رات کو جب سونے لگے تب، یا جس وقت دن کو حصے میں یاد آئے، آپ لکھو آج میں نے یہ کام اچھا کیا، یہ میں نے اچھا کیا، یہ میں نے اچھا کیا، آج میری آنکھ نے یہ کام اچھا کیا، میرے ہاتھوں نے، میری زبان نے، میرے کانوں نے، میرے دل نے، میری سوچ نے، میری فکر نے، یہ سب لکھنا ہے۔ اس میں جب آپ لکھیں گے تو لکھیں گے سوچ، فکر، آنکھ، کان، پھر ہم لکھیں گے دل، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہے جو ہمارے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو پھر آپ پورے دن یا سونے سے پہلے آپ پورا وہ جو پیج ہے لکھیں گے، آج میرے دل نے یہ کیا، میرے دماغ نے یہ کیا، میری فکر نے، میری زبان نے، میرے ہاتھوں نے، میں نے ماں باپ کے لیے اتنا کیا، میں نے اللہ کے لیے کیا، میں نے رسول کے لیے، میں نے قرآن کے حق ادا کیا، پازیٹیو۔ اور اگر ہمارے پاس نیگیٹو ہے تو ہم نیگیٹو لکھیں گے کہ میں نے یہ نیگیٹو کام کیا۔ جب ہماری ختم ہو جائیں گے ماہ رمضان تو آخری عید کے دن ہم وہ پورے پیپر نکالیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے، کاؤنٹ کریں گے کہ ہم پتہ چل جائے گا کہ میں کتنی اچھی ہوں اور میں کتنی بری ہوں، پتہ چل جائے گا کہ میں نے ماہ رمضان میں کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کیے، اور کتنی میرے اندر خرابیاں ہیں اور کتنی میرے اندر نیگیٹو چیزیں۔ تو جب ہمیں یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں گی تو ہمیں آسانی ہوگی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ مجھے اپنے ویک پوائنٹ اور برائیاں سب پتہ چل جائیں گی تو میں ان کے اوپر کام کر سکوں گی اور کو نکال سکوں گی۔ تو یہ ایک بہترین چارٹ ہے جو ہم ماہ رمضان میں بنا سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے کاموں کے لیے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم آئیں گے کہ کس طرح سے ہم امام زمانے کی بات کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ